23 تاریخ ہی سے عرس شروع ہو جاتا ہے، 23، 24، 25۔ آج دوسری تاریخ ہے اور مین عرس ہے کل۔ اسی کے مناسبت سے تعلیمات اعلیٰ حضرت پر کچھ گفتگو کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان کا احسان عظیم ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار آقا نعمت، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الانبیاء والمرسلین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان کا احسان عظیم ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتے ہیں، اور اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو نہ جانے ہم لوگ کس بدعقیدگی کے کار مذلت میں بھٹک رہے ہوتے۔ یہ ان کا احسان ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفت اور محبت کوٹ کوٹ کر کے ہمارے سینوں میں انڈیل دی۔ اعلیٰ حضرت کہ زندگی کے درجنوں پہلو ہیں، 55 سے زائد علوم و فنون پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور 1000 سے زائد کتابیں انہوں نے تحریر فرمائی ہیں۔ اس دور میں کون سا ایسا فتنہ نہیں تھا جو جنم لیا ہو اور اس کا جواب اعلیٰ حضرت نے نہ دیا ہو۔ نئے نئے فتنے جنم لے رہے تھے، اور یہ اس دور کی بات ہے کہ جب انگریزوں نے ہندوستان کو لوٹ کر کے علماء کرام کو سولی پر چڑھا کر کے دین اسلام کو ختم کرنے کی مکمل کوشش کی تھی، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، ایسے عالم میں تنے تنہا امام احمد رضا نے ہر ایک فتنے کا جواب اپنے قلم سے، اپنے تحریرات سے، اپنی کتابوں کے ذریعے صاف اور شفاف کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ عشق رسول کی دولت جو ہمیں عطا فرمائی، ہمارے ایمان کی حفاظت جو فرمائی، ایمان کے کو تر و تازگی جو بخشی، اس کا حساب اور اس کا شمار کیا نہیں جا سکتا۔ اور امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان کے زندگی کے روز و شب
مکمل طور پر کتابیں لکھنے ہی میں گزر گئی، سفر بہت کم کیے۔ ان کی زندگی کے ایک ایک پہلو، ایک ایک رخ، ایک ایک زاویے کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کیا بڑے بڑے لوگ جنہیں اپنے علم پر غرور تھا وہ بھی امام احمد رضا کے سامنے سر ٹیک دیے، گھٹنے جوڑ کر کے بیٹھ گئے۔ اور اس دور کے سب سے بڑے جو علماء کہلائے جاتے تھے ان لوگوں نے استفتاء کیا امام احمد رضا کی بارگاہ میں، اور جس کا جواب کہیں نہیں ملتا تھا، سب کی نگاہ جا کر کے وہیں بریلی پر جا کر کے ٹک جاتی تھی، اور پھر امام احمد رضا اس کا ایسا جواب عطا فرماتے تھے، اتنا صاف اور شفاف، یوں کہیے کہ بال کا کھال نکال دیتے تھے اور پانی کا پانی پانی کر دیتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے کتابوں میں جس طریقے سے انہوں نے وضاحت کی تھی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے پیر دیدار علی شاہ نے ایک مسئلہ پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ کسی مولوی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تقریر کرتے کرتے یتیم کہہ دیا۔ بعض خطبہ، بعض مولوی لوگ تقریر میں یوں کہہ دیتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یتیم، معاذ اللہ۔ پیر دیدار علی شاہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے پیر بھی تھے اور سید بھی تھے، انہوں نے مسئلہ پوچھا اعلیٰ حضرت سے کہ حضور، ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تقریر کرتے کرتے یتیم کا لفظ استعمال کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا اس فتوے کا جواب دینے کے لیے، پچھلی صدی میں نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ویسا جواب کسی نے نہیں دیا۔ فتوے کی زبان میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ویسی تعریف کسی نے نہیں کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کو یتیم کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب موتی منیم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف الکرب رافع الرکب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عفو وافی غفور جمیل عزیز حضرت رب دیان الناس دیان العرب رفیع المثل ممتلئ الامثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اتنے الفاظ، اتنے القاب کے ساتھ فتوے کی ابتدا کرتے ہیں، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محاسن اور ان کے القاب و آداب تو بھرے پڑے ہیں، اس کو کچھ اور نہیں سوجھا، یہی اسے دکھائی دیا۔ اس طریقے سے لکھنا ناجائز ہے، اس لیے کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادنا سی بھی اگر گستاخی اور توہین کا شائبہ بھی اگر نکلتا ہو، اس لفظ کو حضور کے لیے بولنا ہی درست نہیں ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں صلح کلیت کے تعلق سے، اور ایک بات کی ہم وضاحت آپ کو پہلے ہی کر دیں کہ ابھی چند دن پہلے لوہردگہ میں جو دھرنا پردرشن ہوا اس میں کچھ وہابی لوگ بھی شریک تھے، تو یہ علماء تنظیم، علماء اہل سنت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ لوگ آ گئے تھے اور انجمن اسلامیہ لوہردگہ کے وجہ سے ایسا ہوا، اس میں علماء اہل سنت کی جو تنظیم تھی اس کا کوئی بھی فرد اس سے نہ خوش تھا بلکہ وہ نفرت کی نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن چونکہ انجمن اسلامیہ نے اس کو بلایا تھا اور کچھ لوگ بغیر بلائے ہوئے آ گئے تھے، اس وجہ سے اس میں علماء اہل سنت تنظیم کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ورنہ پھر بعد میں یہ نہ کہیے گا کہ وہاں پر تو لوگ وہابی لوگ بھی شریک ہوئے تھے، مولوی لوگ سب مل ملا کر کے یہ پردرشن کیا، ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کلیت کی جو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی، وہ فتاوی رضویہ میں ایک فتوے سے بالکل ظاہر اور باہر ہوتا ہے، اور وہ ہے اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب ہے فتاوی رضویہ، اور یہ ہے 15ویں جلد۔ 15ویں جلد میں ایک رسالہ ہے الدلائل القاہرہ علی کفرۃ النیاشرہ۔ اعلیٰ حضرت کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ جب کسی کتاب کا نام لکھتے تھے، نام رکھتے تھے اپنی کتابوں کا، تو وہ نام تاریخی ہوا کرتا تھا،
تاریخی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حروف کے عدد کو جب آپ جوڑیے گا تو جس سن میں اس کتاب کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ اتنا سن نکل آئے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو الدلائل القاہرہ علی کثرۃ النیاشرہ جو انہوں نے لکھی ہے کتاب، یہ 1335 میں انہوں نے لکھی ہے، اور اس دلائل القاہرہ علی کثرۃ النیاشرہ اس کے حروف کو اگر عدد میں آپ تبدیل کریں گے تو اتنا ہی نکلے گا۔ اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین؟ کاٹیا وار گجرات میں ایک میٹنگ رکھی گئی، ایک جلسہ رکھا گیا جس میں تمام فرقے کے لوگ شریک تھے، وہابی ہوں، رافضی ہوں، قادیانی ہوں، نیچری ہوں، چکرالوی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اور بات یہ دینی جلسہ نہیں تھا، تو یہ بات کس پر ہو رہی تھی؟ یہ بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت میں کس طریقے سے ترقی ہو، کیسے اس میں عروج بخشا جائے۔ تو اس میٹر کو لے کر کے بلا فرق، کوئی اس میں تفریق نہیں، وہابی ہو تو بھی آئے، سنی ہو تو بھی آئے، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اس میٹنگ میں آ کر کے اور مشورہ دے، اور سب لوگ چندہ دے کر کے ایک کالج مسلمانوں کے لیے کھولا جائے۔ اس طریقے سے ایک جلسے کا پروگرام تھا۔ اعلیٰ حضرت سے یہ سوال کیا گیا کہ ایسی مجلس میں شرکت کرنا کہ جس میں عام اجازت ہو کہ کسی بھی فرقے کا آ سکتا ہے اور کوئی بھی فرقہ اس میں چندہ دے سکتا ہے، اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، پیسہ پیش کر سکتا ہے، ویسے کالج میں چندہ دینا یا ایسی مجلسوں میں شرکت کرنے کے تعلق سے آپ کا کیا رائے ہے؟ یہ استفتاء اعلیٰ حضرت کو کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے جو اس کا جواب دیا وہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار سب سے پہلے قرآن کی آیت لاتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی مجلس مقرر کرنا گمراہی ہے اور اس میں شرکت حرام ہے، بز مذہبوں سے میل جول آگ ہے اور اس بڑی آگ کی طرف کھینچ کر لے جانے والا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، یہ دلیل کے طور پر اعلیٰ حضرت قرآن سے یہ ثابت کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اس کو ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور تجھے شیطان اگر بھلا دے تو یاد آنے پر تم جب یاد آئے تو پھر ان کے پاس مت بیٹھو، یعنی ظالموں کے پاس تم مت بیٹھو۔ اگر بھول سے کسی وجہ سے تم کسی بدعقیدے کے پاس اگر بیٹھ گئے، ان سے گفتگو ہو گئی، تو جب تمہیں یاد آ جائے، شیطان نے اگر تمہیں بھلا دیا تھا اور تمہیں یاد آ جائے تو پھر تم پلٹ جاؤ، فوراً وہاں سے اٹھ کر کے چلے آؤ۔ اور پھر تفسیرات احمدیہ کے حوالے سے اس آیت کے تحت اس آیت کی تفسیر کیا ہے، ملا احمد جیون علیہ الرحمۃ الرضوان اپنی کتاب تفسیرات احمدیہ میں فرماتے ہیں دخل فیہ الکافر والمبتدع والفاسق والقعود مع کلہ ممتنع، کہ یہاں پر جو ظالم کا لفظ آیا ہے اس سے مطلب کیا ہے؟ ملا احمد جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے حکم میں کافر بھی شامل ہے، مبتدع یعنی بدعتی، گمراہ، بد مذہب یہ بھی شامل ہیں، اور فاسق یہ بھی شامل ہیں۔ اس میں سے کسی کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ جس کا ایمان خراب ہو، کافر اور مشرک ہو، جس کا عقیدہ خراب ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، قادیانی ہو، یا وہ فاسق مولن جو کھلے عام گناہ کبیرہ کرتا ہو، ان کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر تم بیٹھ گئے، تمہیں یاد آ گیا، تو پھر فوراً تم اس سے اٹھ کر کے چلے جاؤ۔ جو کھلے عام دین کی مخالفت کرتا ہو، تو وہ کافر ہو یا مشرک ہو یا بد مذہب ہو، یا تو پھر وہ فاسق ہو جو کھلے عام دین کا مذاق اڑاتا ہو، اس کے پاس اگر تم بیٹھے ہو تو پھر وہاں سے اٹھ کر کے چلے جاؤ۔ اور پھر
آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تم اس سے دور رہو، اس کو تم اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں وہ فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہم اگر تقریر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے طرف سے بولتے ہیں، یہ مولویوں کا جھگڑا ہے۔ جا کر کے اگر وہ علم شعور اگر ہے تو پھر جا کر کے مسلم شریف اٹھا کر کے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے یا نہیں فرمایا۔ جب تمہیں بدعقیدے لوگوں سے، وہابی، دیوبندی، رافضی، قادیانیوں سے تمہاری صحبت جب ہو جائے گی، تم اس سے دوستی کرنے لگو گے، تم اس سے محبت کرنے لگو گے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ایمان چلا جائے، دنیا سنوارنے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی آخرت تباہ کر لو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان سے تم دور رہو، ان کو تم اپنے سے دور رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فتنے میں وہ تمہیں ڈال دیں اور تمہیں کہیں وہ گمراہ نہ کر دیں۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تواکلہم ولا تشاربہم ولا تجالسہم ولا تناکحہم وَإِذَا مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِذَا مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَلَا تَصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت اس کو حوالہ ابن حبان کے حوالے سے دے رہے ہیں، تاریخ طبری کے حوالے سے دے رہے ہیں، عقیلی کی حدیث، ان تمام حدیث کے کتابوں کے حوالے سے فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان سے رشتہ نہ کرو، وہ بیمار پڑ جائیں تو انہیں پوچھنے نہ جاؤ، وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں نہ جاؤ، اور ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو اور ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ یہ صاف صاف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں دیکھنے تک مت جاؤ، جنازہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، ان کے ساتھ تم نماز نہ پڑھو، ان کے ساتھ کھاؤ پیو نہیں، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم پوچھتے ہیں کیا تم مہمان ہو؟ اس نے کہا ہاں میں مہمان ہوں۔ اس کو لے جاتے ہیں اپنے گھر، دسترخوان بچھاتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے، اور اسی دوران جب گفتگو ہوتی ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بدعقیدہ ہے۔ ان کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے انسان کو کھانا ان کے سامنے سے ہٹا لیا گیا اور کہا ان کو باہر کر دو، نکال کر کے اسے باہر کر دیا۔ اور پھر حضرت سیدنا سعید بن زبیر جو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے، ان کو راستے میں ایک بد مذہب ملا اور کہا کہ کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سعید بن زبیر سے کہا کہ میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں سننا نہیں چاہتا ہوں، میں تمہاری گفتگو سننا نہیں چاہتا۔ عرض کیا کہ میں صرف ایک کلمہ ہی بول دوں، میں ایک کلمہ ہی بول دوں۔ انہوں نے کہا نہیں میں وہ بھی نہیں سننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تھوڑی سی گفتگو میری سن لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے انگوٹھے اور اس انگلی کے ناخن پکڑ کے کہا کہ اتنی سی بات بھی ہم تمہاری سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور پھر امام محمد بن سیرین جو شاگرد ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے پاس دو بد مذہب آئے جو بدعقیدہ آئے، اور عرض کیا کہ کچھ آیات کلام یعنی کچھ قرآن کی آیت ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم تم سے قرآن کی کوئی آیت سننا نہیں چاہتے۔ پھر اس نے کہا کہ میں حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے حدیث بھی نہیں سننا چاہتا۔ یہ کون ہے؟ یہ تابعی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے صحابہ کو دیکھا ہے، اور امام سیرین اپنے وقت کے امام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بد مذہب سے نہ قرآن سننا چاہتا ہوں اور نہ حدیث سننا چاہتا ہوں۔ ان کے شاگردوں نے کہا حضور اس میں
سے اعتراض کیوں؟ اگر وہ غلط پڑھتا تو آپ اس کی اصلاح کر دیتے، اگر وہ قرآن پڑھتا غلط تو آپ اس کو بتا دیتے، حدیث اگر غلط پڑھتا تو بتا دیتے۔ امام سیرین فرماتے ہیں نہیں، یہ اور بات ہے کہ اس کی میں اصلاح کرتا، لیکن قرآن وہ جس نیت سے پڑھنا چاہ رہا تھا اور حدیث جس نیت سے وہ پڑھنا چاہ رہا تھا اس کا مطلب وہ اپنے طور پر نکالتا۔ میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا ہے، میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا ہے، میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا ہے جس قرآن کی آیت کا یا حدیث کا کوئی غلط مفہوم اپنے دل میں سوچے یا اپنے ذہن میں رکھتا ہوں، میں اس قرآن کی آیت اس بدعقیدہ سے میں نہ اس کو سننا چاہتا ہوں نہ اس حدیث کو سننا چاہتا ہوں۔ وہابیوں کی تقریر سننے والے مولویوں، محمد علی اور طارق جمیل اور انجینئر محمد علی کی تقریر سن کر کے بدعقیدی اور گمراہی پھیلانے والے مولویوں، ان کی تقریر سن کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگوں، کیا امام سیرین سے بڑھ کر بھی آج کل کے مولوی ہیں جو وہابیوں کی تقریر سن کر کے لوگوں کو گمراہ اور بدعقیدگی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر وہ امام وقت ہو کر کے، مشہور تابعی ہو کر کے، اور اگر وہ بدعقیدے سے قرآن سننا نہیں چاہتے، حدیث سننا نہیں چاہتے، تو ہم اور آپ کو کس نے اجازت دے دیا ہے کہ کسی وہابی کی ہم تقریر سنیں یا قرآن سنیں یا درس قرآن سنیں یا درس حدیث سنیں یا وہ جو مطلب بیان کر رہا وہ ہم اس کو سنیں؟ یہ کس نے ہمیں اجازت دے دیا؟ سوائے گمراہی اور جہنم کی طرف لے جانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام احادیث اور اقوال فقہا اور صحابہ اور ائمہ دین کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ اس میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان چلا جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے تب۔ اور پھر یہ وہ ایسی کتاب ہے، یہ فتاویٰ جو انہوں نے اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمائی، یہ صرف نہیں کہ صرف میں نے لکھ دیا، اس کتاب میں 79 علماء کرام کا دستخط بھی ہے، جس کو دیکھنا ہو دیکھ لیجئے گا۔ ہندوستان اور پاکستان کے 79 علماء کرام کا اس میں دستخط ہے کہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، جو حوالہ انہوں نے دیا ہے، بالکل صحیح اور درست ہے۔ بدعقیدگوں کے ساتھ نہ ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا، معاشری تعلق بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، عقیدے کا تعلق بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح سے کوئی تعلق نہیں ہو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے اور کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ یا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں تحریر فرمائے ہیں۔ اور دوسری جگہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک گجرات میں ایک لڑکیوں کا اسکول کھولا جا رہا تھا، وہاں سے ایک استفتاء آیا کہ یہاں پڑھانے کے لیے ایک ہندو عورت کو رکھنے کا خیال ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ کافر کی جو دو قسمیں ہیں، ایک حربی اور ایک مستعمل ذمی، جو مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کے شریعت کی پابندی کے اعتبار سے رہتی ہو، اس عورت کے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ مسلمان عورتیں اس سے بھی پردہ کریں۔ کافر کی جو عورتیں ہیں وہ تو دور کی بات ہے، جو حربی کافر کی عورتیں ہیں اس کا تو دور کی بات ہے، اس کا بھی پردہ ایسے ہی ہے جیسے مسلمان مردوں سے ہے۔ لہذا اس میں دین کی باتیں پڑھانا یا دنیا کی تعلیم کرانا کہ جہاں پر بے پردگی ہوتی ہو، ایسے تعلیم کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حرام ہے۔ ہم کس طریقے سے اپنی بچیوں کو تعلیم دے رہے ہیں؟ ہندوؤں کے پاس، غیر محرموں کے پاس بیٹھ کر کے بے پردے میں، عریانیت کے ساتھ، ننگے پن کے ساتھ، کھلے ہوئے بال کے ساتھ دنیا کی تعلیم میں مشغول ہیں۔ اور ابھی ایک ہفتہ پہلے انجمن اسلامیہ لوہردگہ کے ساتھ ہم لوگوں کی میٹنگ ہوئی تھی، اس نے کہا کہ آپ لوگ اپنی تقریروں میں یہ بولیے مسلمانوں کی بیٹیاں کس طریقے سے بھاگ رہی ہیں ہندوؤں کے ساتھ جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اس نے کہا باضابطہ طور پر ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، لوہردگہ میٹنگ میں ہم لوگ 5-6 علماء کرام بیٹھے تھے، اس نے کہا کہ جو دیہات اور شہر کے بچیاں جو کالج جا رہی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے، ان کا تعلق مسلمانوں کے علاوہ غیر مذہب لوگوں کے ساتھ اتنا زیادہ ہے جس کا شمار نہیں۔ 90% انہوں نے بتایا کہ ان کا ہندوؤں سے تعلق ہے۔ اگر ایمان نہ بچا سکے، عزت و آبرو کی رکھوالی نہ کر سکے، تو ایسی دنیاوی تعلیم پر 1000 بار لعنت بھیجتے ہیں۔
کہ جس تعلیم کو پڑھنے کے بعد جس کا ایمان سلامت نہ رہے، عقیدہ سلامت نہ رہے، آبرو سلامت نہ رہے، عزت سلامت نہ رہے، تو پھر ایسے تعلیم پر لعنت بھیجنا چاہیے، اور اس سے بہتر ہے کہ جاہل ہو کر کے مر جاؤ، لیکن ایسی تعلیم کو حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہے ہمارے حالات کہ تعلیم کے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایسی تعلیم حاصل کرنا درست نہیں ہے کہ کسی غیر قوم کی عورتیں بھی مسلمان بچیوں کو دیکھیں، یہ بھی درست نہیں ہے، مردوں کو تو چھوڑ دیجیے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے کئی اس طریقے سے دلائل دی، اور ایک بزرگ کے حوالے سے بھی فرمایا کہ ایک بہت بڑے عالم تھے عمران، محدث تھے اپنے وقت کے، تابعین کے دور کے محدث تھے، انہوں نے ایک خارجی عورت سے شادی کی، بدعقیدہ عورت سے شادی کی، اور یہ کہہ کر کے کہ ہم اس کو سنی بنا لیں گے، لیکن چند ہی دن ہوئے تھے کہ وہ خود خارجی ہو گئے۔ اگر ایک محدث ایک عورت کے چکر میں پڑ کر کے بدعقیدہ ہو سکتا ہے، تو ہم لوگ کس کھیت کے مولی ہیں؟ کس کھیت کے مولی ہیں؟ کب ہمارا عقیدہ اور ایمان چلا جائے ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ایمان کی آبرو کی حفاظت کریں، اپنے عزت اور آبرو کی حفاظت کریں۔ اس کے لیے اگر جاہل رہنا پڑے تو جاہل رہ جاؤ، ایمان تو کم سے کم بچ جائے گا۔ لیکن اگر دنیا کی تعلیم حاصل کر کے، یا اگر دین کی بھی تعلیم اگر وہابیوں کے مدرسے میں بھی اگر پڑھا رہے ہیں، اور اگر عالمہ اور حافظہ بنا بھی دیا، اگر اس کا ایمان صحیح نہیں رہا، اس کا عقیدہ اگر درست نہیں رہا، تو وہ علم اسے کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ اس علم سے نہیں ہے جب ایمان ہی سلامت رہا۔ علم حاصل کیوں کیا جاتا ہے؟ آدمی اپنے ایمان کو حفاظت کر سکے، اپنے عقیدے کو بچا سکے، اور جس علم سے ایمان ہی سلامت نہ رہے، عقیدہ ہی سلامت نہ رہے، ایسے علم پر لعنت بھیجنا چاہیے، اور ایسے قوم پر بھی لعنت بھیجنا چاہیے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کہیں وہ فتنے میں نہ ڈال دے، اور اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے دور رہو، ان کو اپنے سے دور رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دے، تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اور ہمارے بیٹیوں کے عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما، اور ہمیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ وما علینا